خود فناہی پارٹ 5۔ اپنے اپنے خیال میں ہم دونوں پر یقین تھے۔ سر جی ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے مجھے بھی اپنی حیرت میں شریک سمجھتے ہوئے پوچھا، مگر میں حیران نہیں تھا۔ اگلی صبح ہمیں پارک میں ملنا تھا۔ میں ناشتے کی غرض سے لابی میں گئی تو وہ بھی وہیں موجود تھا۔ ایک بار پھر ہماری نظر برابر ہوئی تو ہم ارد گرد سے بیگانہ ہو گئے۔ ناشتے کی طلب نہ اس کی باقی رہی تھی اور نہ ہی میری۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوٹل کے قریب موجود پارک میں آ گئے۔ موسم میں خنکی تھی اور بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ محبت میں ایک دوسرے میں سمانے کی خواہش اب بھی ناتمام تھی۔ ہم اب بھی دو الگ بدن ہی تھے۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی طرف کھینچتا تھا۔ جیسے جیسے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نے بڑی آزردگی سے کہا، اور میرا دل حلق میں آ کر دھڑکنے لگتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ جذبات ایک سے تھے۔ ہماری جذباتی گفتگو سن کر موسم نے انگڑائی لی اور آسمان نے بارش کے ننھے ننھے قطرے ہمیں بھگونے کے لیے بھیجنے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے کہ ہم پارک سے باہر نکلتے ہم پورے گیلے ہو گئے۔ وہ مجھے اور میں اس کے ساتھ بارش کے قطروں کی چھیڑخانی دیکھنے لگا۔ رات والے جذبات ایک بار پھر مچلنے لگے۔ ایک دوسرے سے قریب ہونے کی خواہش ہونے لگی، اتنا قریب ہونے کی خواہش کہ ہمارے درمیان سے ہوا کا گزر بھی نہ ہو۔ جنون کوئی بھی ہو، اس میں ہوس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک دوسرے میں سما جانے کی تمنا ضرور تھی، لیکن ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی خواہش ہرگز نہیں تھی۔ اپنائیت کی یہ الگ ہی حد تھی جس نے ہمیں حدود میں رہنے بھی نہیں دیا تھا اور ہوس کا طلبگار بھی نہیں بنایا تھا۔ پہلی نظر کی محبت کے بارے میں تو سنا تھا، لیکن پہلی نظر میں کسی کی طلب کے جنوں کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنا مسئلہ بتا کر حل کی سبیل نکلوانے آئی تھی۔ میں اس کی ایک ایک بات کو توجہ سے سن رہا تھا۔ انہی باتوں میں اس کا اور اس کے مسئلے کا حل بھی تھا۔ اس نے چند ثانیے توقف کی اور بات آگے بڑھائی۔ ہمارے جسم الگ، ہمارے شہر الگ، ہمارے گھر الگ تھے، لیکن ہمارے جذبات، ہماری محبت اور ہمارا جنون ایک جیسا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی اس جذباتیت کو کیا نام دے۔ پھر وقت کا قہر ٹوٹا۔ موسم کے اتار چڑھاؤ جاری تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ آج رات ہمیں واپس اپنے شہروں کو جانا ہے۔ میں نے جانے سے پہلے تک کا سارا وقت اس کی آغوش میں گزارا۔ جانے کا وقت ہوا تو الوداعی کلمات کہتے ہوئے ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر زاروں کی طرح رو دیے۔ ایک بار پھر ہوا کا گزر ہمارے درمیان سے ممکن نہ رہا۔ اس نے میرے چہرے پر بے شمار بوسے دی اور میں بھی اس موقع پر وہی عمل دہرا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس آج بھی مجھے اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر محسوس ہوتا ہے۔ آج بھی مجھے اس کے آغوش میں ساری زندگی گزارنے کی آس اور پیاس ہے۔ آج بھی میرا وہ جنون ادھورا ہے جس میں ہم ایک دوسرے میں ایسے سما جائیں کہ کوئی ہمیں پھر الگ نہ کر سکے، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی دانست میں بولتی جا رہی تھی۔ اس کے بقول وہ میرے پاس خصوصی طور پر اس لیے آئی تھی کہ میں بدھ مت، مسلم، عیسائیت اور ہندو مذہب کی روحانیت پر یکساں دسترد تھی۔ یہ معلومات میرے کلائنٹس کی طرف سے انٹرنیٹ پر دی گئی تھیں۔ جب مرد کلائنٹ عورت کنسلٹنٹ کے پاس یا عورت مرد ماہر کے پاس جاتی ہے تو ان میں جنس کا امتیاز، جینڈر ڈسکریمنیشن ختم ہو جاتی ہے۔ کلائنٹ کچھ بھی کنسلٹنٹ سے یعنی ماہر یا معالج سے مخفی نہیں رکھتا۔ وہ جو کچھ بتا رہی تھی اسے بولڈنس نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ ریکوائرمنٹ تھی، ورنہ وہ مسئلہ ہی نہ سمجھا پاتی تو حل کیسے نکالتا۔ عمر میں یہ لڑکی مجھ سے زیادہ چھوٹی نہیں تھی۔ اس کی عمر 30 سے چند ماہ زیادہ، جبکہ میری 30 سال اس سے زیادہ تھی۔ آئی ریپیٹ، اس کی عمر 30 سے چند ماہ زیادہ، جبکہ میری 3 سال اس سے زیادہ تھی۔ مجھے
پریکٹس کرتے 15 سال ہو گئے تھے، وہ میرے پاس ایک مسئلہ لے کر آئی تھی۔ میری سمبولیم میں ڈگری ہے، اس میں روحانیت، نفسیات اور انسانی جبلت و شعور کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر اپنے ذہن میں تجزیہ کرنے کے ساتھ ساتھ نتیجہ بھی اخذ کر رہا تھا۔ اس کی طرف سے مجھے سر جی احترام سے کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ کوئی القاب یا الفاظ استعمال کر سکتی تھی۔ اس سے یہ میری پہلی ملاقات تھی، اس کے بعد مزید کا بھی امکان تھا۔ آگے بتاؤ۔ وہ میرے رد عمل کی منتظر تھی جو اس کی توقع کے مطابق نہیں تھا۔ جس دن ہم الگ ہوئے اس کے بعد سے اس کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس کا فیس بک بند تھا، موبائل بھی آن نہیں ملتا تھا۔ میں ایک بار پھر اس کے شہر اسی ہوٹل میں گئی۔ اس کے شہر کا وہاں سے پتہ چل گیا اور یہ بھی کہ وہ کس ادارے میں تھا۔ 6 ماہ بیت چکے تھے۔ میں نے اس سے اس کی کمپنی کے نمبر پر فون کر کے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کمپنی فون کیا، اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ واپسی پر پہلے ہی روز کوسٹر کو حادثہ پیش آیا جس میں وہ شدید زخمی ہوا۔ 2 ماہ کوما میں رہا، کوما سے نکلا تو یادداشت کھو چکا تھا۔ میں یہ سب سن کر لرز رہی تھی، آنکھیں برس رہی تھیں۔ پھر میرے کانوں نے سنا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے، آفس بھی آ رہا ہے۔ کچھ دن ہوئے اس کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کا سن کر تو میں سکتے میں آ گئی۔ ہمارے درمیان بہت باتیں ہوئی تھی، بڑے عہد و پیما ہوئے تھے، مگر سچی بات تھی ہمارے درمیان کبھی شادی کی بات نہیں ہوئی تھی، اور میرے خیال میں یہ بات کرنے کی بھی نہیں تھی۔ ایسی چاہت اور جنونیت میں یہ انکہا عہد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے اور پیما بھی ہوتا ہے۔ اس نے کیسے شادی کر لی، یہی بات کئی راتیں اور دن سوچتی رہی۔ دل کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ کوئی مجبوری ہوگی، لیکن سکون کہاں ملتا تھا۔ پھر ایک روز میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے اندر اس کے لیے کہیں بھی کوئی منفی جذبہ نہیں تھا، کوئی اشتعال اور غصہ نہیں تھا۔ اس کی چاہت پر ایک لمحے کو بھی شک و شبہ نہیں ہوا تھا۔ میں صرف اس کی مجبوری جاننا چاہتی تھی، اور یہی مجبوری جاننے کے لیے میں نے اس کے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ جاری ہے۔